عابد باکسر کا اس دشمنی میں نام کب آتا ہے باقاعدہ طور پہ؟ پہلے 2003 میں ایوان عدل پہ ٹیپو ٹرکانوالا پہ ایک حملہ ہوتا ہے جس میں وہ شدید زخمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے گن مین اور قرائے کے 5 افراد اس میں مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے تو وہ تیفی بٹ، گوگی بٹ، عابد باکسر کے خلاف مشورہ میں، غالباً شفقت بگا بٹ کے خلاف بھی ہوتا ہے جو بسین کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ حملہ کرانے میں ایک اس وقت کا بھی نامی گرامی شخص تھا جس کا نام تھا مبین بٹ، ٹھیک ہے، خالد چٹا، عامر بوڑا، اچھا، یہ سب گروپ نے یہ حملہ اصل میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں عامر بوڑا جو ہے وہ آج بھی سائیول جیل میں ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ مبین بٹ بھی مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اسے بھی جیل سے نکال کے مارا گیا تھا۔ خالد چٹا پراسرار طور پہ جہاں بحق ہو گیا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اب اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک چلیں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بات بتاتا ہوں۔ تیفی بٹ اور گوگی بٹ چونکہ ٹیپو ٹرکانوالا کے مخالف تھے، دشمنی کہہ لیں آپ اس کو، بالکل، لیکن اس وقت عابد باکسر اور شفقت بگا بٹ کا نام ایک اعلیٰ پولیس افیسر نے اس مقدمے میں رکھوایا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا انکشاف ایک نجی دوستوں میں ٹیپو ٹرکانوالا نے خود بھی کیا تھا، نجی محفل میں، ٹھیک ہے، کچھ خاص لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، اوکے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری تو نہ عابد باکسر سے لڑائی تھی یا دشمنی تھی، ایون شفقت بگا بٹ کے ساتھ بھی میرا اب معاملہ ایسا نہیں تھا، کچھ مخالفت تھی ان کی آپس میں، اب نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مجھے تو کہہ کے نام رکھوایا گیا اس میں، اچھا، اس آفیسر کا بھی نام لیا۔ اب میں اس آفیسر کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ایس ایس پی رینک کے تھے، دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے رکھوایا تھا۔ اس کے بعد اس ایس ایس پی کے ساتھ ٹیپو ٹرکانوالا کے تعلقات بھی خراب ہو گئے تھے، اچھا۔ اب وہ کیوں خراب ہوئے تھے؟ وہ ایس ایس پی جو تھے جب وہ بطور اے ایس آئی محکمہ پولیس میں تھے، ان کا اس دور سے تعلق تھا بلا ٹرکانوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور بلا ٹرکانوالا کے ساتھ دوستی کی وجہ سے ٹیپو ٹرکانوالا انہیں چاچا جی کہا کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے۔ وہ ایس ایس پی صاحب اے ایس آئی سے ترقی کرتے کرتے جب ایس ایس پی ہو گئے اور بڑے دبنگ تھے اور بڑے بااثر تھے کہ ڈی ایس پی تھے، ڈی ایس پی سے ایک دم انہیں ایس پی پرموٹ کیا گیا اور انہیں ایس ایس پی کی سیٹ پہ لگایا گیا تھا، اور ان کے حوالے سے پنجاب اسمبلی میں خاصا شور مچا تھا اس دور میں، اچھا، ایک جونیئر بندہ ہے، اس کو آؤٹ آف ٹن ترقی دے کر تو ایس ایس پی، جیسے ابھی بھی شور مچتا ہے ڈی آئی جی فیصل کامران کے حوالے سے۔ اب وہ کیا تھا کہ جب یہ مقدمہ درج ہو گیا، مقدمہ درج ہونے کے بعد عابد باکسر، تیفی بٹ، گوگی بٹ، یہ سب لوگ دبئی فرار ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ لوگ واپس آتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ، ٹھیک ہے۔ اس میں عابد باکسر سب سے پہلے واپس آتے ہیں اور وہ آ کے اپنی انٹرم بیل کرا کے تفتیش جوائن کر لیتے ہیں۔ اس دور میں عاشق جٹ تھے ایک ڈی ایس پی، ٹھیک ہے، اور وہ سی آئی اے نواں کوٹ میں تعینات تھے۔ عابد باکسر وہاں پیش ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے انہیں شفٹ کیا جاتا ہے سی آئی اے کوتوالی، عمر ورک اس وقت ڈی ایس پی تھے وہاں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو آج کل ایک ڈی ایس پی ہیں مقصود گجر، ٹھیک ہے، اس وقت وہ سب انسپیکٹر تھے، وہ پیش کرنے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مقدمہ میں واحد عابد باکسر تھے جنہوں نے 1 سال سے زائد عرصہ کیمپ جیل میں گزارا اس کیس میں، اچھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گوگی بٹ بھی آئے، تیفی بٹ بھی آئے، لیکن یہ سب لوگ کلیئر ہو گئے تھے اس کیس میں سے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہوتا ہے وہاں سے اب ایک عابد باکسر اور ٹیپو ٹرکانوالا کا بھی سمجھ لیں اب ایک میچ پڑ گیا نا، کہ جب اس کو بھی ان کو بھی جب مقدمے میں نامزد کر دیا گیا اور سارا سین ہوا، پھر اگلا مقدمہ کون سا درج ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف 2010 میں جب ٹیپو ٹرکانوالا قتل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی تیفی بٹ، گوگی بٹ اور ایک ملک احسان تھے، اس میں وہ انہیں شامل کیا گیا 109 میں، ٹھیک ہے۔ اس مقدمہ میں بھی یہ تینوں کلیئر ہو جاتے ہیں، بری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص اس میں آج تک عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، جو موقع سے ایک ملزم پکڑا گیا جس نے مارا تھا، اس کا نام ہے خرم اجاز۔ خرم اجاز یہ کون تھا؟ خرم اجاز ایک نوجوان تھا اور اس وقت بھی وہ
عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے یہ کوئی ٹیپو ٹرکا والا کیس میں. اچھا نہیں یہ کوئی کس گینگ کا سرگنا جس وقت گینگ شیگ نہیں تھا پھر یہ جس وقت وہ پکڑا گیا موقع سے پکڑا گیا تھا ایئرپورٹ پہ. اچھا جس وقت ٹیپو ٹرکا والا پہ فائرنگ کی تھی وہ موقع سے پکڑے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس مقدمہ میں ایک ملزم کو نامزد کیا گیا شہباز سائیں. ٹھیک ہے. ایک لڑکا تھا عمران گولی, ایک نوجوان تھا احسن شاہ, اور ٹیفی بٹ, گوگی بٹ اور ملک احسان, یہ 3 نام مشورہ میں تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس سارے معاملے میں احسن شاہ بھی پکڑا گیا تھا. یہ 2010 کی بات. ہاں جی, اس کے بعد احسن شاہ بھی گرفتار ہوا. ٹھیک ہے. اس پہ الزام تھا اس کے باپ پہ, اس پہ الزام تھا ٹیپو ٹرکا والے کے قتل کا اور پھر وہی بعد میں امیر بلاج کا دوست بھی بنا. نہیں یہ وہ دوسرا احسن شاہ تھا. اچھا یہ کوئی اور احسن شاہ. عمران گولی تھا. ٹھیک ہے. شہباز سائیں تھا. اوکے. اس میں واحد ایک ملزم خرم اجاز جس نے مارا تھا وہ اس وقت عمر قید کی سزا کاٹ رہے. ٹھیک ہے. شہباز سائیں مفرور ہو گئے تھے. اس کے بعد شہباز سائیں کو بھی اس کیس میں انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا گیا. ٹھیک ہے. اور شہباز سائیں کے ساتھ امیر بلاج ٹیپو کی صلح ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ان کی ضمانت ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. احسن شاہ اور عمران گولی عدالت سے کلیئر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کیس میں چونکہ یہ سب لوگ کلیئر ہو جاتے ہیں, ملک احسان کلیئر ہوئے, گوگی بٹ بھی کلیئر ہو گئے, تیفی بٹ بھی کلیئر ہو گئے, کیونکہ خرم اجاز نے بیان دیا تھا کہ چونکہ ٹیپو ٹرکا والا نے میرا ایک بھائی قتل کروایا تھا, اس رنجش میں نے ٹیپو ٹرکا والا کو قتل کیا. یہ بات خرم اجاز کا بیان ہے جو اس نے پولیس کسٹڈی میں دیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بلاج کی دشمنی کا سین شروع ہو گیا. تو اب یہ ساری باتیں ہیں تو پرانی, سب لوگوں کو پتہ ہے, لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ یہ 2 گھرانوں کی دشمنی, یہ گینگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم کہتے ہیں گینگ وار. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی گینگ وار کا سوچے بھی تو پھر اس کا انجام پھر وہی ہوتا ہے کہ جو ساتھی چھڑانے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کراچی میں یہ چیزیں تھیں. کراچی میں پرچی بھی چلتی تھی, بھتہ بھی مانگا جاتا تھا, وہاں گینگسٹر تھے بڑے بڑے. لیکن آپ اگر کراچی کی ہسٹری میں جائیں تو وہ پھر آپ دیکھیں وہ پھر اور لیول کی باتیں تھیں. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی انوالومنٹ. کراچی کی ہسٹری میں ایک بڑا نام ہے راؤ انوار اور چودھری اسلم. بالکل. اب کراچی کو اگر آپ لاہور سے کمپیریزن کریں, لاہور میں وہ چیز نہیں ہے. کراچی میں سیاسی جماعتوں نے اپنے ونگ بنائے ہوئے تھے. کون سی سیاسی جماعت تھی جس نے اپنا ایک ایسا ونگ نہیں بنایا ہوا تھا کہ جو اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کرتا تھا. ٹھیک ہے. ہر سیاسی جماعت کا ایک ونگ تھا. ٹھیک ہے. جسے آپ گینگسٹر ہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پائے صاحب یہاں پہ صورتحال بالکل ٹھیک ہے. پائے صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ چودھری اسلم بڑے ایک مطلب کہ ہم نے خود ریسنٹ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے, پھر ہم نے ان کی ویڈیوز اور ان کا جو سٹائل تھا چلنے کا, وائٹ کپڑوں میں اکثر وہ رہتے تھے, اور ان کی ایک تو وہ شہادت کے بارے میں یا ان کی موت کے بارے میں بتائیے گا, اور دوسرا راؤ انوار کا کس طرح انہوں نے بھی اپنا دبدبا رعب جو ہے وہ رکھا, اور پھر ان کا وہ مسعود قتل کیس کے اندر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ انکاؤنٹر کرنے والے وہی تھے.